الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں جو سورہ نحل میں ہیں۔ ان آیتوں کا شان نزول جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے وہ مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے، یا کہو مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا دعویٰ فرمایا تو مشرکین نے یہ کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، آپ میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگ رہا۔ سرخاب کا پر سمجھتے ہو؟ سرخاب ایک پرندہ ہے، کوئی بہت خاص جگہ پر سمندروں پر وہ پایا جاتا ہے اور اس کا پر جو ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں جو راجے مہاراجے نواب ہوتے تھے وہ جو پگڑی باندھتے تھے تو اس میں اوپر گھساتے تھے، تو وہ پر کسی کسی کو ملتا تھا۔ جیسے آج کل ہیرے جواہرات، ہم نے نام ہی سنا ہے، کبھی دیکھا نہیں ہیرے جواہرات کو۔ کسی کسی نے ہیرے جواہرات دیکھے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے وہ سرخاب کا پر اتنا کمیاب یا نایاب اور قیمتی ہوتا تھا کہ بڑے رؤسا کو وہ کہیں ملتا تھا اور وہ پگڑی باندھتے تھے تو پگڑی میں گھساتے تھے اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے۔ وہاں سے یہ محاورہ بنا ہے کہ آپ ہمیں جیسے ایک انسان ہیں، آپ میں کیا سرخاب کا پر لگ رہا ہے؟ اللہ کو منظور ہوتا رسول بھیجنا تو اللہ کے یہاں کروبیوں کی کچھ کمی ہے۔ کروبی کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتوں کو فارسی میں کروبی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں کے یہاں کروبیوں کی کچھ کمی ہے، فرشتوں کی کچھ کمی ہے۔ اللہ کے مقرب بندے تو وہ فرشتے ہیں، لہذا اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتے۔
یہ مشرکین کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایک اعتراض تھا. قرآن کریم نے 10-20 جگہ پر اس اعتراض کا جواب دیا ہے مختلف انداز سے، تاکہ انسان کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری ان کی سمجھ میں آئے. اس لیے مختلف انداز سے مختلف جگہ پر قرآن کریم نے اس سوال کا جواب دیا ہے. یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں در حقیقت اسی مسئلے سے گفتگو کرنے کے لیے نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ جو اصل مسئلہ زیر گفتگو ہوتا ہے اس کے علاوہ اپنی لپیٹ میں بے شمار مسئلے لے کر چلتا ہے. وہ ضمنی مسئلے کہتے ہیں آیت کریمہ میں. تو ارشاد یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے. یعنی اللہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جب سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہمیشہ انسان رسول بن کر آئے ہیں اور مرد رسول بن کر کے آئے ہیں. کبھی کوئی فرشتہ رسول بن کر کے نہیں آیا ہے اور کبھی کوئی عورت رسول بن کر کے نہیں آئی ہے. اب یہ عورت رسول بن کر کے نہیں آئی، یہ ضمناً مسئلہ آ گیا. لفظ رجالن استعمال ہوا تو یہ ضمناً ایک مسئلہ آ گیا کہ کبھی کسی عورت کو رسالت نہیں ملی. کیوں عورتوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان وہ رسالت کا حق ادا کریں؟ نہیں. اور نبوت اور رسالت کا کام اتنا محنت طلب ہے کہ عورتوں کو یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. عورتیں کمزور صنف ہیں اور یہ کام اتنا مشکل ہے کہ عورتوں کے بس کا نہیں ہے. وہ ناتواں صنف ہیں. اللہ نے ان پر کرم فرمایا، رحم فرمایا، ان کے ناتواں کاندھوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. اس کی دوسری نظیر ہے جہاد. جہاد عورتوں پر فرض نہیں. کیوں عورتیں لڑ نہیں سکتی؟ نہیں، بتیرے سارے گھروں میں تباہی لڑ کے مچا رکھی انہوں نے. پھر اللہ نے ان کے اوپر جہاد کیوں فرض نہیں کیا؟ جہاد کا کام پتا مار کام ہے. پتا پگھل جاتا ہے جہاد سے. جب تلواریں چل رہی ہوں، توپیں برس رہی ہوں اور میدان کارزار جمع ہو تو کلیجہ دہل جاتا ہے. پھر اس میدان میں اتر کر کے دشمن کو مارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جہاد کا کام نہایت سخت کام ہے. اللہ نے عورتوں پر کرم فرمایا، رحم فرمایا، مہربانی فرمائی. وہ ناتواں کمزور صنف تھی، اللہ نے یہ فریضہ ان پر سے اٹھا دیا. اسی طریقے پر رسالت کا کام بڑا سخت کام ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ کی 13 سالہ زندگی کی تاریخ پڑھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کن کن احوال سے حضور کو گزرنا پڑا ہے. اور پھر مدنی زندگی کے 8 سال فتح مکہ تک کی تاریخ پڑھیے. کسی رات چین اور سکون سے حضور نہیں سوئے. اتنا بھاری اور سخت کام عورتوں کے بس کا نہیں. ان کو تو یہ ہے کہ آٹا گوندھ کے دے دو تو روٹی بنا لیں. آٹا گوندھ کر دے دو تو بیٹھی بیٹھی روٹی بنا لیں گے شاندار. لیکن یہ اتنا سارا کام کہ کھیتی بھی کریں اور گیہوں بوئیں بھی اور اسے سینچیں بھی اور اسے پکائیں بھی اور اسے کاٹیں بھی اور اسے گاہیں بھی اور اسے برسائیں بھی اور اسے پیسیں بھی اور اسے آٹا گوندے بھی، یہ سب کام ان کے بس کے نہیں. یہ سب کام مرد کو کر کے لا کے دینے پڑیں گے. جب آٹا تیار ہو جائے گا تو روٹی بنا لیں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو نبی اللہ نے کیوں نہیں بنایا؟ نبوت اور رسالت کا کام بہت مشکل کام ہے، بڑا سخت کام ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے. موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سالوں تک کن کن احوال سے وہ گزرے ہیں. کیا کوئی عورت ان احوال سے گزر سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے. وہ کن کن احوال سے گزرے ہیں. کیا کوئی ایک عورت ان احوال سے گزر سکتی ہے؟
لوط علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے، وہ کن کن پریشانیوں سے گزرے ہیں، کیا کوئی انسان ان احوال سے گزر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے، 950 سال کن احوال سے وہ گزرے ہیں، کوئی عورت ان احوال سے گزر سکتی؟ تو یہ وجہ ہے عورت کو نبوت نہ ملنے کی کہ یہ ذمہ داری عورتوں کے بس کی نہیں ہے، جیسا کہ جہاد کی ذمہ داری ان کے بس کی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ان پر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، عنایت فرمائی، ان کی کمزوری کو ملحوظ رکھا اور ان کو نہ تو جہاد کا فریضہ ان پر ڈالا، نہ نبوت کی ذمہ داری انہیں اڑائی۔ غرض یہ مسئلہ کہ کبھی کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی، ہمیشہ مرد ہی نبی بنائے گئے، یہ مسئلہ یہاں ضمن آ گیا، رجال لفظ آیا تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ باقی یہ آیت کریمہ یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، مسئلہ تو وہی ہے کہ جب بھی آپ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جب بھی کوئی رسول دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو وہ مرد ہی بھیجے گئے ہیں، کبھی کوئی کرو بھی کوئی فرشتہ آسمان سے رسول بنا کر نہیں اتارا گیا۔ یہ ان کے سوال کا جواب ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اللہ پاک نے مکہ کے مشرکین سے کہ یہ بات جو تمہیں بتائی جا رہی ہے اگر یہ بات تم نہیں جانتے ہو تو پیپل آف بکس سے پوچھ لو، اہل الذکر سے، پیپل آف بکس سے پوچھ لو۔ پیپل آف بکس اس زمانے میں کہلاتے تھے یہود و نصارہ، اور جزیرت العرب میں یہود بھی تھے بہت بڑی تعداد میں، مدینہ تو سارا یہودیوں سے بھرا پڑا تھا، اور عیسائی بھی تھے، خود مکہ مکرمہ میں عیسائی تھے، ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اہل الذکر سے، یعنی آسمانی کتابیں رکھنے والے، جو پہلے سے آسمانی کتابیں رکھنے والے ہیں، پیپل آف بکس، جاؤ ان سے پوچھو کہ پاس ٹائم میں، گزرے ہوئے زمانے میں، زمانے ماضی میں جب بھی کوئی رسول آئے تو کون آیا رسول؟ جاؤ ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جب بھی کوئی رسول آئے ہیں تو وہ مرد ہی رسول آئے ہیں، کبھی کوئی فرشتہ رسول نہیں آیا ہے۔ یہاں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے پیپل آف بکس کے لیے اہل الکتاب نہیں استعمال کیا، اہل الذکر استعمال کیا۔ یہاں سے نیا مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھو، ایک قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اندر بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو اس حقیقت کو کہ ہمیشہ مرد ہی رسول آئے ہیں، اس حقیقت کو نہیں جانتے، جاؤ اہل کتاب سے پوچھو۔ اہل کتاب لفظ نہیں استعمال کیا، کیونکہ اہل کتاب لفظ استعمال کرتے تو آیت کریمہ خاص ہو جاتی اور وہی مسئلہ رہ جاتا اور کوئی مسئلہ نہ آتا۔ اہل الکتاب کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کیا اہل الذکر۔ اس اہل الکتاب سے عام لفظ، اہل الذکر کے اندر تورات والے بھی آ گئے، انجیل والے بھی آ گئے، زبور والے بھی آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں والے بھی آ گئے، نوح علیہ السلام کے صحیفوں والے بھی آ گئے، اور قرآن کریم کے جاننے والے بھی آ گئے، کیونکہ قرآن کریم بھی الذکر ہے، اور اللہ کی تمام کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں سب الذکر ہیں۔ خود قرآن کریم میں سورہ حجر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے الذکر اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم ہی نے اتارا ہے، ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو القرآن لفظ نہیں آیا، بلکہ القرآن کے بجائے الذکر آیا، انا نحن نزلنا الذکر۔ اگر یہ کہتے کہ انا نحن نزلنا القرآن تو قرآن خاص ہو جاتا، اس سے زیادہ لفظ عام الذکر استعمال کیا۔ چنانچہ علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ قرآن کریم کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، احادیث شریفہ کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، اور قرآن و حدیث سے جو دین مستنبط کر کے نکالا جائے گا فقہ، اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، اور قرآن حدیث اور فقہ پر عمل کرنے والی جو امت ہے اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اور یہ سب الذکر میں ہیں، اور سب کے درجے ہیں، سب کے درجے ہیں۔
نمبر 1 قرآن کریم ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو حرف حرف کی لی ہے، زبر زیر کی لی ہے۔ اس سے نیچے احادیث شریفہ کی حفاظت اس سے کم درجے کی ہے، اور اس میں لوگوں نے صحیح حدیثوں میں غلط حدیثیں ملائی بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے علماء امت کو کھڑا کیا اور انہوں نے چھان کر کے گیہوں الگ کر دیے، کنکر الگ کر دیے، دودھ الگ کر دیا، پانی الگ کر دیا، صحیح حدیثوں کو الگ کر دیا، غلط حدیثوں کو الگ کر دیا، نکھار کر کے الگ کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو ذمہ داری لی تو الگ کروا دیے۔ اسی طریقے سے فقہ کے مسئلے جو اس میں سے مستنبط ہوئے وہ بھی اسی طرح سے نکھار دیا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں ہے لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق لا یضرهم من خذلهم الى یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ قیامت تک صحیح دین پر ضرور برقرار رہے گا، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ کوئی زمانہ قیامت تک ایسا نہیں آئے گا کہ پوری دنیا سے اہل حق ختم ہو گئے، سب دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ گمراہ فرقوں میں ہو گئے، کوئی اہل حق کہیں رہا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ اہل حق کی حفاظت فرمائیں گے، اور پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں صحیح دین پر عمل کرنے والے اہل حق موجود رہیں گے۔ وہ اہل حق اگر مٹھی پر ہوں گے تو ہو سکتا مٹھی پر ہوں، اور ساری دنیا ان کی مخالفت کرے، ان کی مخالفت سے کچھ نہیں بگڑے گا ان اہل حق کا۔ لا یضرهم من خذلهم۔ تو دیکھو اس قرآن و حدیث پر جو عمل کرنے والے امت ہے، اس امت میں سے ایک گروہ کی اللہ نے حفاظت کی کہ ہمیشہ ایک گروہ قرآن و حدیث پر صحیح عمل کرنے والا دنیا میں برقرار رہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے مفہوم اور مصداق میں یہ سب شکلیں ہیں۔ اور اگر یہ کہتے کہ انا نحن نزلنا القرآن تو پھر یہ سب باتیں نہ آتی اس میں۔ تو القرآن لفظ ہٹ کر کے اس کی جگہ پر الذکر لفظ آیا، تو یہ سب چیزیں آئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نے ذکر اتارا ہے، الذکر اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن کے محافظ بھی اللہ تعالیٰ، حدیثوں کے محافظ بھی اللہ تعالیٰ، فقہ کے محافظ بھی اللہ تعالیٰ، اور ان تینوں پر عمل کرنے والی امت حقہ، امت مسلمہ کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ سب اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں، اور سب درجہ بدرجہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سب مسلمان اہل حق رہیں گے اور مسلمانوں میں اہل باطل کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں۔ اہل حق بھی ہوں گے، اہل باطل بھی ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک طائفہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اہل حق کا ضرور برقرار موجود رہے گا۔ تو لفظ خاص کے بجائے عام لفظ استعمال کرنے سے اس طریقے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اس میں حقیقت کو نہیں جانتے تو جاؤ اہل کتاب سے پوچھو، اہل کتاب سے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اگر اس مسئلے کو نہیں جانتے تو جاؤ اہل الذکر سے پوچھو، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والوں سے جاؤ پوچھو، وہ تمہیں یہ حقیقت سمجھائیں گے کہ جب بھی انبیاء تشریف لائے ہیں انسان ہی آئے ہیں اور مرد ہی آئے ہیں، کبھی کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا ہے۔ اور لفظ اہل الذکر عام ہو گیا تو میں نے بتایا کہ یہ قرآن کریم بھی اس میں آ گیا، اور قرآن کریم اور دین اسلام، قرآن اور حدیث کا جو علم رکھنے والے علماء اسلام ہیں وہ علماء اسلام بھی اہل الذکر ہو گئے۔ اور یہاں سے نیا مسئلہ نکلا کہ اگر کسی کو دین کی کوئی بات معلوم نہیں ہے، اگر کسی کو دین کی کوئی بات معلوم نہیں ہے تو دین کی باتیں جاننے والے علماء کرام سے اپنی ضرورتیں پوچھنی چاہیے، اپنی دینی باتیں معلوم کرنی چاہیے، اور ان سے معلوم کر کے دین کی باتیں جانو اور جان کر اس پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں لہذا ہمیں عمل بھی نہیں کرنا اور ہمیں پوچھنا بھی نہیں۔ کل قیامت کو اللہ میاں سے کہہ دیں گے اللہ میاں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ بات نہیں چلنے کی۔ کیوں پتہ نہیں تھا؟ ساری دنیا کی تمہیں باتیں پتہ چلتا ہے اور اپنی تمام ضرورتیں تم ریسرچ کر کے تحقیق کر کے جانتے ہو، کیا دین کی باتیں ہی تم نے کیوں تحقیق نہیں کی اور کیوں نہیں جانا؟ لہذا یہ عذر کل نہیں چلے گا۔ جو لوگ دین کی باتیں نہیں جانتے ہیں ان پر یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کا علم رکھنے والے علماء سے اپنے دین کی باتیں دریافت کریں، معلوم کریں، ان سے سیکھیں، ان سے جانیں اور جان کر اس پر عمل کریں۔ یہ تو علماء کا یہ فریضہ نہیں ہے، نہیں، علماء کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ بھی محنت کریں، وہ بھی پہنچائیں، اور لوگوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ بھی پوچھیں،
لوگوں کا فریضہ ہے پوچھیں، علماء کا فریضہ ہے پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیتن، اس حدیث شریف میں علماء پر ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ اگر انہیں ایک حکم شرعی معلوم ہے تو بھی ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں. تو دو طرفہ ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ علماء کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ بیٹھے رہیں لوگ ہی پوچھنے آئے. نہیں، ایسا بھی نہیں. علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ پہنچائیں اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ پوچھیں. دیکھو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. میں پہنچاؤں گا تو اپنے خیال میں جو کچھ لوگوں کے لیے ضروری سمجھوں گا وہ پہنچاؤں گا، اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی ایسی ضروریات جو میرے ذہن میں نہیں آئی تو میں اسے تقریر میں بیان ہی نہیں کروں گا. تو ان کو اپنی ضرورتیں کیسے معلوم ہوں گی؟ اس کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہے کہ وہ پوچھیں. تو جو باتیں میں نہیں جان سکا اور نہیں بیان کر سکا وہ پوچھیں گے تو میں بیان کروں گا، بتاؤں گا. تو اب دونوں، میں بیان کروں گا وہ پوچھیں گے، دونوں مل کر کے دین مکمل لوگوں کے اندر پھیلے گا اور لوگوں تک پہنچے گا. یہ اس آیت کریمہ میں آیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کسی کو کوئی دینی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا علم رکھنے والے علماء